ٹرمپ کی چینی صدر شی کو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اردن اور ترکی کے دورے پر روانہ۔ اقوام متحدہ کا غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس نے متعدد ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کو آئندہ ماہ اپنی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ سی بی ایس نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ نو منتخب صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ دعوت نامہ 5 نومبر کے صدارتی انتخابات جیتنے کے فوری بعد بھیجا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ صدر شی نے اسے قبول کیا ہے یا نہیں۔ ادھر واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا ہے۔ ٹرمپ نے جمعے کو این بی سی نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ صدر شی کے ساتھ ان کا دوستانہ تعلق رہا ہے اور اس ہفتے ان کا صدر شی سے رابطہ بھی ہوا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ بدھ کو اردن اور ترکی کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں تاکہ شام کی بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام کے مستقبل کے بارے میں ایک مشترکہ ویژن پر علاقائی ممالک سے مشاورت کی جائے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق بلنکن اردن کے شہر عقبہ اور ترکیہ کے شہر انقرہ جائیں گے، جہاں وہ اہم عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں سے شام، اسرائیل، غزہ، لبنان اور وسیع خطے میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ بلنکن کے دورے کا مقصد بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد نئی عبوری حکومت کے اہم اصولوں پر علاقائی رہنماؤں کے مابین اتفاقی رائے پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں اقلیتوں کے حقوق کا مکمل احترام اور کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کو محفوظ بنا کر انہیں تباہ کرنا بھی شامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ شام کی اس حکومت کو تسلیم کرے گا جو ان اصولوں پر کاربند ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے کثرت رائے سے غزہ میں غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ جنگ بندی قرارداد کی 158 ممالک نے حمایت کی، جبکہ امریکہ اور اسرائیل سمیت 7 ممالک نے اس کی مخالفت کی ہے، جبکہ 13 ممالک غیر حاضر رہے۔ جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی تنظیم کے حق میں بھی ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، جس میں اسرائیل سے اقوام متحدہ کی تنظیم کے مینڈیٹ کے احترام اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ جنرل اسمبلی نے غزہ کی پٹی میں بغیر کسی رکاوٹ کے انسانی امداد جاری رکھنے کے لیے ضروری معاونت فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں دنیا بھر میں 54 صحافی اپنے فرائض کی وجہ سے قتل ہوئے، جن میں سے 1/3 کا ذمہ دار مبینہ طور پر اسرائیلی فوج کو قرار دیا گیا ہے۔ آر ایس ایف کی تازہ رپورٹ کے مطابق اس سال اسرائیلی فوج مبینہ طور پر 18 صحافیوں کی موت کی ذمہ دار ہے، جن میں سے 16 غزہ اور 2 لبنان میں ہلاک ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 میں غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد اب تک اسرائیلی فوج نے 145 صحافیوں کو ہلاک کیا، جن میں سے 35 کی ہلاکت ان کی پیشہ ورانہ امور کی ادائیگی کے دوران ہوئی۔ اسرائیل صحافیوں کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کی تردید کرتا ہے، لیکن وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ کچھ فوجی اہداف پر ہونے والے حملوں کے دوران شاید کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ چین کی وزارت تجارت نے کہا کہ بیجنگ نو منتخب صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی اقتصادی ٹیم سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ وزارت کے ترجمان نے کہا کہ یک طرفہ ٹیرف میں اضافے کے اقدامات کے بارے میں چین کا موقف مستقل ہے، لیکن ترجمان نے کہا کہ بیجنگ امریکہ کے ساتھ اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کرنے اور باہمی طور پر سودمند دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 3 بڑے تجارتی شراکت داروں کینیڈا، میکسیکو اور چین پر ٹیرف میں بڑے اضافے کا عزم ظاہر کر چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔